بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 90 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، پہلے باب کی طرف. باب ما جاء لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب. اپنے مریضوں کو کھانے پینے کے بارے میں مجبور نہ کرو، یہ باب ہے اس بیان میں. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا بکر بن یونس بن بکیر عن موسى بن علی عن ابیہ عن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے بکر بن یونس بن بکیر سے، انہوں نے موسیٰ بن علی سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام. اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو. فإن اللہ تبارک و تعالی یطعمہم ویسقیہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے. ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق اور وجہ سے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کا ایک ادب بیان فرما رہے ہیں کہ مریضوں پر کھانے پینے سے متعلق زبردستی نہ کی جائے، بلکہ ان کی خواہش کے مطابق کھانے پینے کو جتنا وہ تقاضا کرتے ہو اتنا ہی دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی ہے. پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حالت وہ تھی کہ مریض کو جب بھوک تو ہو مگر کھانے کو جی نہ چاہتا ہو تو اس کے لیے حریرہ بنانا چاہیے. پچھلے باب میں وہ گزر گیا. اب یہاں پر یہ دوسری حالت ہے کہ مریض بالکل کھانا ہی نہیں چاہتا، اس کو بھوک ہی نہیں ہے، تو بس ایسی حالت میں زبردستی ان کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. اور یہ کھانا زبردستی نہیں کھلانا، اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا نہ کھانے سے ضعف لاحق ہو جائے گا، یہ بیمار کمزور ہو جائیں گے، ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. نا، اللہ تعالیٰ اس کا مداوع کرتے ہیں. اگر اس شدید ناگواری کی حالت میں ہو سکتا ہے انسان ان کو زبردستی کھلائے تو اس کی طبیعت کھانے کے نظم و انتظام کی طرف متوجہ ہوگی، اور جو اندر ہی اندر مرض کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوتا ہے، مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس میں خلل واقع ہو جائے گا. اسی وجہ سے اس سے منع فرمایا گیا ہے. موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی علل ہر آدمی نہیں جان سکتا اور نہ ہر طبیب بتا سکتا ہے. یہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض کھانے پینے سے گریز کرتا ہے نا تو وہ اس کی طبیعت مرض کے مقابلے میں مشغول ہوتی ہے. اگر اس کو اس وقت میں زبردستی غذا دی جائے تو پھر مرض کے مقابلے سے وہ ہٹ جاتی ہے اور یہ اس کو نقصان دے گی. تو اسی وجہ سے اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی الحبۃ السوداء. یہ باب ہے کلونجی کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے اور سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے،
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بہذہ الحبۃ السوداء کہ تم لوگ اپنے اوپر اس کالے دانے کو لازمی پکڑو، اس کو لازم پکڑو، اس کو لازم کرو۔ فإن فيها شفاء من كل داء کیونکہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، الا السام سوائے سام یعنی موت کے علاوہ باقی ہر چیز کی شفا اس میں رکھی ہے۔ والسام الموت، سام سے مراد موت ہے۔ وفی الباب عن بریدہ و ابن عمر و عائشہ، اس باب میں حضرت بریدہ، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہماری زبان میں ہم اس کو کلونجی کہتے ہیں، عربی میں الحبۃ السوداء سیاہ دانہ کہتے ہیں۔ یہ پیاز کے بیج کے مشابہ سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں جن کی بو تیز اور مزہ تلخ ہوتا ہے، اور اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ یہ مسالوں، دواؤں میں، اچار کے طباء کے پاس عام طور پر پایا جاتا ہے اور ان چیزوں میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ کلونجی یہ کثیر المنافع دوا ہے۔ کبھی اس کو مفردن استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صرف کلونجی، اس کو اکیلے ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی مرکب کے طور پر دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ کہیں پر اس کا سفوف بنا کر کھلایا جاتا ہے تو کبھی جوشاندہ بنا کر وہ بھی پلاتے ہیں، اس کا روغن بھی نکالتے ہیں، سردی، نزلہ، زکام ان چیزوں میں سونگاتے ہیں۔ تو بہت سارے منافع اس کے موجود ہیں اور اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس باب کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ تو یہ حدیث عام ہے یا خاص، تو اس میں اختلاف ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ارشاد بظاہر عام مگر حقیقت میں خاص ہے، کیونکہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی جڑی بوٹی ایسی نہیں جو ہر بیماری کا علاج ہو۔ کلونجی بھی صرف وہ بارد اور مرطوب بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اور یہ ارشاد آگے آنے والے باب میں انشاءاللہ پھر آئے گا ایک روایت ثنا کے بارے میں، تو یہ اسی جیسا ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنا میں ہر چیز کی شفا ہے۔ جبکہ دیگر علماء کی علامہ خطابی کے علاوہ رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد عام ہے۔ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے مگر اس کے استعمال کے طریقے مختلف ہیں۔ جیسے ابتدا میں نے آپ کو فرمایا کہ کبھی یہ مفرد استعمال کی جاتی ہے اور کبھی دوسری دواؤں کو ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہے۔ تو مرض کی رعایت اور قواعد طب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے اس میں۔ تو اگر اس کا لحاظ رکھا جائے کہ انسان مرض کو پہچانے اور طبی قواعد کو سامنے رکھ کر اس کی علاج تجویز کرے تو پھر یہ استعمال اس کا شفا کے لیے وہ ممکن ہے، ہر بیماری کی دوا وہ بن سکتی ہے۔ اور یہ حضرات آگے استدلال کرتے ہیں الا السام پر کہ اس سے استثناء کی ہے ایک بیماری، تو کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے اس کے الا السام یعنی موت کے علاوہ، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن علماء محدثین عظام شارحین پہلی رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ کلونجی یہ کثیر المنافع دوا ہے، کیونکہ جب اس کا مزاج گرم خشک ہے تو وہ بارد مرطوب بیماریوں کا ہی علاج کر سکتی ہے، ہر بیماری کا علاج یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کیسے ہر قسم کے مرض کا علاج یہ کر سکے گی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، یہ باب ہے اونٹوں کے پیشاب کے پینے میں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حمید وثابت وقتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی حسن بن محمد زعفرانی نے، انہوں نے عفان سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
ان ناسا من عرینۃ قدموا المدینۃ، کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، فاجتووھا، ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، راس نہیں ہے، فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹ جہاں چرتے تھے وہاں بھیجا، وقال، اور ارشاد فرمایا، اشربوا من البانھا و ابوالھا، کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ وفی الباب عن ابن عباس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ابوال الابل، اس کے پینے کے بارے میں تقریباً کئی مرتبہ گزر گیا، کتاب الطہارت میں بھی یہ باب ذکر ہو چکا ہے، وہاں پر بھی آپ حضرات نے انشاءاللہ العزیز تفصیلاً پڑھا ہوگا، پچھلے ابواب میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، ادھر بھی اس کا ذکر آیا تھا، ابواب الاشربہ، اس کے تحت اس کا ذکر آیا تھا، اور ادھر بھی ہم نے تفصیلی اس کے اوپر بحث کی تھی، تو لہٰذا یہاں پر اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے، صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیتے ہیں کہ چونکہ مسئلہ اختلافی ہے کہ معقول اللحم جانوروں کے بول وہ پاک ہے یا ناپاک، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا بول وغیرہ یہ پاک ہے یا نہیں۔ تو امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات ان کو پاک قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو یوسف رحمہم اللہ حضرات یہ تینوں اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث عرینہ والی ہے تو اس کو بطور علاج محمول کرتے ہیں۔ بہرحال تفصیلی بحث کے لیے وہاں پر ابواب الاشربہ یا کتاب الطہارت کی طرف رجوع کی جائے تو انشاءاللہ العزیز تمام مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اور خوب واضح ہو جائے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔